ایک قرآن پاک کی آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے غلو کیا اور وہ تباہ کیے گئے. حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے دین کو آسان کرنے کے لیے، مشکلات کے لیے نہیں. علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے جو آپ آج تک ادا فرماتے ہیں حج کے موقع پر بغیر سر کو ڈھانکے. ایسا کرنا سنت ثابتہ ہے. یہ سنت وہ ہے جو عمل سے ثابت ہے 15 صدیوں کی، جسے آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے 3 جنریشنز کے ساتھ. ایک گرینڈ سن، اس کا باپ، اس کا گرینڈ فادر جب ایک ساتھ حج کرتے ہیں تو 3 جنریشنز ایک ساتھ یہ چیز دیکھتی ہیں. یو کین ناٹ سی سم تھنگ رانگ. محض یہ زبانی کتاب کی بات نہیں ہے بلکہ اٹس کنفرمڈ. جو مسئلہ سارا ہمارا داڑھی کا ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے تفاسیر کو اور کتب حدیث کو، اور مجھے بتائیے کہ ان میں سے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی ہے جو داڑھی کی مقدار کا تعین کرتی. عزیز من، وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سننا الگ بات ہے، مجھے بتایا جائے کوئی ایک حدیث اور ایک آیت. صرف جس چیز کو ہم نے بنیاد بنایا ہے، اور یہ کوئی میں خود عرض نہیں کر رہا، بڑے مشہور مفسر ہیں ہمارے ملک کے، ایک بریلوی مسلک کے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ان سارے واقعات کو یکجا کر کے بیان کر دیا ہے. صرف ایک واقعہ جس میں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی داڑھی کو لمبا دیکھ کر کے مٹھی سے پکڑتے ہیں اور اس سے زائد جو ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ ایک صحابی کا عمل ہے جس کو کہ ہمیں رپورٹ کیا گیا. یہ حدیث نہیں ہے، نہ حضور کا فرمان نہ قرآن کا فرمان ہے. اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ داڑھی کم از کم اتنی ہو. لیکن کیا کسی نے کبھی یہ غور کیا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ داڑھی اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. ان کا مقصد تھا میکسیمم دس، ہم نے کہا منیمم دس. دونوں معاملے آپ کی عقل کے ہیں یا قرآن و حدیث کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ جب انسانی عقل آئے گی بیچ میں، حرام حلال ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حلال و حرام کس سے ہوگا؟ حلال و حرام کی بنیاد ہے قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا. اگر آپ یہ بات فرما جاتے مسئلے کا حل ہو جاتا. اگر صحابی کو یہ کہتے کہ حضور نے یہ فرمایا، مسئلے کا حل ہو جاتا. لیکن جب ایک صحابی کا عمل ہے جو ثابت ہے، اس کی تعبیر صرف ایک ہوگی کہ 2 ہوں گی؟ کیا ہوں گی؟ اور تعبیر کون سی ویلڈ ہوگی؟ کیا بجائے کہ صرف ایک ہو دوسری ویلڈ نہ ہو؟ چنانچہ ہمارے اس ملک کے علماء اور باہر کے علماء بہت سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ داڑھی کی جو میکسیمم مقدار صحابی کے خیال میں طے پائی وہ مٹھی اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. اس سے آگے ہوگی سنت کے خلاف ہوگی اس روایت کی روشنی میں. جبکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جتنی زیادہ لمبی ہوگی اتنی زیادہ تقویٰ ہوگا. اگر اس پہ بھی غور کیا جائے جو روایت ہے تو روایت خود یہ طے کر دیتی ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. یہ نہیں کہتی کہ اس سے کم نہ ہو. یہ سمپلی صورتحال ہے. باقی یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم اپنی آنکھ اپنے مسلک میں کھولتے ہیں، اس سے باہر ہر چیز غلط معلوم ہوتی ہے. ہیومن نیچر ہے.